السلام علیکم دوستو۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ پسند کی شادی کریں، لیکن پسند کی شادی کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے۔ جو پسند کی شادی کر پاتا ہے اور بعد میں کچھ عادات جان پاتا ہے وہ لڑ جاتا ہے۔ ایک لڑکی بہت اچھا لباس پہنتی تھی، عمدہ خوشبو، میک اپ، نیل پالش، لڑکے کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب بیوی نے ایسے کپڑے، خوشبوات اور میک اپ مانگا تو ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ سب فری نہیں تھا، یہ ابا جی کے پیسوں سے آتا تھا جو اب شوہر کی جیب سے آئے گا۔ شادی سے پہلے سجی بنی لڑکی کالج یا آفس میں چند گھنٹوں کے لیے نظر آتی، شادی کے بعد نہار منہ، بغیر دانت صاف کیے، بغیر ہیئر سٹائل کے اور شکن آلود کپڑوں میں نظر آتی ہے، یعنی سر جھاڑ منہ پہاڑ، تو تمام خوشکن خیالات اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ڈیٹ پر فاسٹ فوڈ یا چائنیز کھاتے ہوئے چھری کانٹے کی مہارت، نیپکن کا نفیس استعمال، مشروبات جرا جرا پیتے، سب کچھ حسین لگتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد وہی لڑکی آپ کے ساتھ دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر جب دال، ساگ، بھنڈی، توری، روٹی کے ساتھ کھاتی ہے، دال چاولوں پر ڈال کر انگلی سے اچار کی پھانک توڑتی ہے اور استعمال شدہ برتن سمیٹتی ہے، تو وہی لڑکی اتنی حسین نہیں لگتی۔ وہی لڑکی شادی سے پہلے جب اپنے گھر کے معاملات لڑکے سے ڈسکس کرتی ہے، اپنی بھابھی یا سہیلی یا بہن بھائی کا گلہ کرتی ہے، تو لڑکا فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے قابل اعتماد سمجھا گیا اور صاحب رائے بھی۔ لیکن جب وہی لڑکی شادی کے بعد نند، ساس، دیور جیٹھ یا دیورانی جیٹھانی کا قصہ شوہر نامدار کو سناتی ہے تو شوہر نامدار زچ ہو جاتے ہیں اور رائے دینے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ انتہائی صورتحال میں بیگم کی خاطر تواضع بھی فرماتے ہیں۔ اب وہی لڑکی جمائی بھی لے گی اور ڈکار بھی، سر بھی کھجائے گی۔ لڑکی وہی ہے، لڑکا وہی ہے، بس معروضی حالات کی تبدیلی سے جذبات بدل جاتے ہیں اور ترجیحات بھی۔ تو یہ سب کچھ اگر لڑکا توقع نہیں کر رہا تھا تو دراصل وہ شادی نہیں، احمقوں کی جنت کا خواہشمند تھا۔ اسی طرح اگر لڑکی اسی خوابناک پھولوں کے ہنڈولے میں جھولنے کے خواب دیکھ رہی تھی تو وہ بھی احمقوں کی سردار ہی تھی۔